بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جیسے ایک اور اس پہ میں آپ کو وہ ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ جمہور فقہا کا مسلک یہ ہے کہ جو مرد یا عورت زنا کر لے تو اسے 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور جلا وطن بھی کیا جائے گا، اور اس بارے میں صحیح حدیث ہے، البکر بالبکری جلد 100 وتغریب عام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کنوارا کنواری لڑکی سے زنا کرے گا تو 100 کوڑے لگیں گے اور ملک بدر کیا جائے گا اس کو۔ بالکل متفقن علیہ صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کی بیس پر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اس کے قائل ہوں، امام مالک کا اس وقت مجھے ذہن میں نہیں ہے، اس کے قائل ہیں کہ زانی کو 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے ملک سے باہر بھی، جلا وطن۔ امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے، تمام فقہائے حنفیہ اسی قول کے قائل ہیں کہ صرف 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب کوئی یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال سکتا ہے بخاری کی متفقن علیہ صحیح حدیث اور حنفیوں کا مذہب اس کے خلاف۔ دیکھو حدیث کو نہیں مانتے، یہ تو بخاری کا نام لیتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ امام بخاری کی قبر پہ جا کے دعائیں مغفرت ہو رہی ہے، ویسے بخاری کو مانتے نہیں ہیں۔ بھائی بخاری کو امام بخاری بر صغیر میں پھیلانے والے ہمارے اکابر ہیں، بزرگان دین ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی محنتوں سے بخاری بر صغیر میں پھیلی ہے۔ تو یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا الزانیۃ والزانی۔ اب دیکھو میں آیت نمبر نہیں پیش کر رہا، لوگ کہتے ہیں آیت نمبر نہیں، میں پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں بھائی۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد اور عورت دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے جو زانی کی سزا بیان کی ہے وہ کتنی ہے؟ 100 کوڑے۔ تو جتنی اللہ نے بیان کر دی اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، لہذا حدیث کو ترک نہیں کی، حدیث میں تعویل کی ہے کہ حدیث میں جو 100 کوڑے ہے وہ تو وہی ہے جو قرآن کا حکم۔ جو 1 سال کی جلا وطنی وہ سیاستاً ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں میں عشق معاشقہ ہو گیا تو ان کو 1 سال کے لیے الگ کر دیا جائے، یا جلا وطن کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جس علاقے میں انسان گناہ سیکھتا ہے بسا اوقات اس علاقے میں توبہ نہیں کرتا، یہ دوبارہ کرے گا یہ کام۔ تو اگر حاکم وقت سمجھتا ہے کہ اس کو اس علاقے سے جلا وطن کیا جانا بہتر ہے تو یقیناً کرے، اسی حدیث پر عمل کرے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کو جلا وطن کرنے سے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا تو پھر وہ جلا وطن نہیں کرے گا۔ پھر اس میں حدیث کی مخالفت نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ حدیث اس کو شامل ہی نہیں ہے، حدیث صرف ان لوگوں کو شامل ہے جن کو جلا وطن کرنے میں فائدہ ہو رہا ہو، تو یہ حدیث کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے۔ اور وہ یہ بیان کرتے ہیں بسا اوقات جب کسی کو جلا وطن کر دیا جائے، خاص طور پہ عورت کو، تو اس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا، وہ پھر زنا ہی کو پیشہ بنائے گی، اس میں تو بالکل مصلحت کے خلاف ہے کہ اس کو آپ جلا وطن کر دیں۔ اب اسی بیس پر حنفیہ کو اہل رائے بھی کہا گیا کہ یہ رائے کو دخل، بھائی یہ رائے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں ہے، قرآن حدیث کی مخالفت میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں ان کو تو اہل رائے کہتے ہیں، اہل رائے کہتے ہیں، تو اہل رائے کا مطلب سینس استعمال کرتے ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے میں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اتنا ایک مثال دے کر پھر بس آگے چلتا ہوں، اتنا قرآن کے الفاظ کی رعایت کی ہے۔ یہاں ایک کوئی اشکال یہ کر سکتا ہے کہ حدیث قرآن ہی کی تو تشریح ہے، تو یہاں جب حدیث کو نہیں لیا تو اس کا مطلب قرآن کو بھی نہیں لیا۔ بھائی تشریح ہے جب قرآن کی آیت میں ابہام ہو، اجمال ہو۔ جہاں قرآن کی آیت میں اجمال ہے نا، یہ ابہام ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، وہاں حدیث کو لیا ہے، اور وہاں پھر امام حنیفہ نے ضعیف حدیث کو بھی لیا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر یہ بھی نہیں دیکھا کہ صحیح حدیث ہو، کہا کہ نہیں مل رہی تو ضعیف کو لے لو، اپنی رائے سے کہ بہتر ہے کس کو لے لو۔ جیسے قرآن میں آتا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تم اپنے سر کا مسح، سر کے ساتھ مسح کرو، سر کے ساتھ۔ تو ساتھ کا لفظ بتا رہا ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا واجب نہیں ہے، کچھ حصہ ہے۔ اب کچھ حصہ کیا ہے اس کو قرآن ڈیفائن نہیں کر رہا۔ اب بھائی کتنی مقدار، جب تک پورے سر کا تو ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہے، اب کتنی مقدار ہے اس کے بارے میں کوئی نہ حدیث ملتی ہے نہ قرآن کی آیت ملتی ہے، تو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اب اپنی رائے سے کہتے ہیں کہ 1/3 2/3، اپنی رائے اس وقت استعمال کی جائے گی جب قرآن و حدیث میں دور دور تک کوئی اشارہ بھی نہ مل رہا ہو۔ تو امام صاحب کہتے ہیں اشارہ مل رہا ہے۔ وہ اشارہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباتۃ قوم فبال وتوضأ ومسح علی ناصیتہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے, وہاں آپ نے پیشاب فرمایا اور وضو کیا اور اپنی پیشانی پر مسح کیا. آپ نے کس پر مسح کیا؟ پیشانی پر. اب اس حدیث کی بیس پر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں پگڑی اگر پیشانی پر ہو نا, وہ پگڑی بھی تھی, تو یہ بھی مسح کافی ہے. اور بعض فقہا اس کے قائل ہیں, یعنی حدیث کے ظاہر کو لیا. امام صاحب کہتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سر کا مسح ہوگا, پیشانی نہیں. تو حدیث میں انہوں نے تعویل کی کہ یہاں پیشانی سے مراد پیشانی کے بقدر, کیونکہ بعض دفعہ مضاف کو حذف کر دیا جاتا ہے کلام میں. آپ کہتے ہیں میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے, تو گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں میں 3 پلیٹیں کھا گیا, حالانکہ پلیٹیں نہیں کھائی ہوتی, پلیٹ کے اندر جو بریانی ہوتی ہے وہ کھائی ہوتی ہے, آپ نے شارٹ کٹ میں پلیٹ کو کیا کر دیا؟ حذف. تو ہم کہتے ہیں کہ راوی نے اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا مقدار ناسیہ پر مسح کیا. مقدار کا لفظ راوی گول کر گیا کہ بھئی سب سمجھ جائیں گے, تو مقدار ناسیہ 1/4 بنتا ہے. تو انہوں نے کہا کم از کم 1/4 سر کا مسح کیا ہے؟ ضروری ہے. اب کوئی پاگل اٹھ کے بولے کہاں سے نکالا 1/4 مسح, کہاں سے نکالا؟ بھائی پورا تمیز سے بیٹھ کے آمنے سامنے بات کرو گے تو ہم بتائیں گے یہاں سے نکالا. صحیح ہے نا. ایک دفعہ میرا جماعت المسلمین سے کوئی بحث ہو رہی تھی, انہوں نے کہا یہ جو امام حنیفہ نے نکالا ہے مسئلہ حنفیوں نے کہ 1 درہم جو ہے نا, جو ہتھیلی کی کھائی, اس کے بقدر نجاست جب تک اتنی نہیں پھیلے گی تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا, اس سے کم نجاست کیا ہے؟ پاک ہے. 1-2 قطرے اگر پیشاب کے شلوار پہ لگ گئے تو وہ نماز ہو جائے گی. یہ کہاں سے نکالا ہے؟ اور وہ بڑا پروپیگنڈا کر رہے تھے, جماعت المسلمین کے تھے, یہ کہاں سے نکالا؟ قرآن میں تو آتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں, بار بار ہے نا قرآن میں. الطہارۃ شطر الایمان, اور لا يقبل اللہ الصلاۃ بغیر طہور, حدیث میں تو آتا ہے طہارت کے بغیر نماز قبول ہی نہیں ہوتی. اور یہ کہاں سے نکال دیا 2 قطرے پاک ہیں, یعنی 2 قطرے لگے ہوئے ہوں, تھوڑی سی نجاست لگی ہوئی ہو تو نماز کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. وہ بڑا پروپیگنڈا کر رہے تھے, 8-10 سال پرانی بات ہے. ہر جگہ دیکھو قرآن کے خلاف ابو حنیفہ کا مسلک, حنفی لوگ امام ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور قرآن حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. قرآن میں تو کہیں نہیں ہے, تو وہ مجھے کہیں ہم چلے گئے, ان کی کوئی کمبختی تھی یا کیا تھا واللہ عالم. تو میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا دیکھیں آپ قرآن میں جہاں یہ آتا ہے نا اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں, قرآن میں یہ بھی آتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے تمہارے دین میں ذرا بھی تنگی, ذرا بھی کا ترجمہ بھی جو گرامر جانتا ہے وہ کہے گا. من حرجن کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے تنگی نہیں رکھی, من یہ بھی تاکید کے لیے اور تنوین بھی تقلیل کے لیے, من حرجن ذرا بھی تنگی نہیں رکھی ہے. میں نے کہا ایک حدیث. دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام جب استنجا کیا کرتے تھے تو سب کے پاس پانی میسر نہیں تھا, ڈھیلوں سے استنجا ہوا کرتا تھا. جو لوگ پانی سے استنجا کرتے تھے قرآن نے ان کی تعریف کی ہے اس زمانے میں نا, کہ پانی سے استنجا کر رہے ہیں, قرآن نے تعریف کی, صفائی پسند لوگ ہیں. صحابہ میں اکثریت اس لیے کہ ایسے واش روم نہیں تھے, عرب میں تو پانی کا حصول بہت مشکل تھا. یہ بات تو حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استنجا کرنا چاہتا ہے 3 ڈھیلوں سے استنجا کرے. صحیح ہے نا. تو میں نے کہا ڈھیلے سے جب استنجا کرے گا, جو حدیث سے صحیح حدیث سے ثابت ہے, جس کو آپ بھی مانتے ہو میں بھی مانتا ہوں کہ پانی سے استنجا ضروری نہیں ہے, تو ڈھیلے سے جب استنجا کرے گا تو نجاست اپنی جگہ سے مکمل صاف نہیں ہوتی. تھوڑے جب آپ نے پیشاب کیا, ڈھیلے سے استنجا کیا, تو کیا وہ جگہ سے مکمل پیشاب زائل ہو گیا ہے؟ مکمل پانی کے استعمال کیے بغیر زائل نہیں ہوتا. تو اب امام صاحب نے کہا کہ قرآن کہہ رہے کہ دین میں تنگی نہیں ہے, اور اتنا اپنے جسم کو پاک رکھنا کہ ایک سوئی کے ناکے کے برابر ٹپکا بھی نہ لگے, یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں چھینٹیں لگ جاتی ہیں کچھ نہ کچھ. جب آپ پیشاب کرتے ہیں, جو آج کل WC کا سسٹم ہے, کیا یہ کوئی یقین سے کہہ سکتا ہے کہ 1-2 چھینٹیں بھی نہیں لگی ہوں گی؟ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. تو میں نے کہا اب وہ کچھ مقدار تو بہرحال مستثنا کرنی پڑے گی جو خاطر میں نہیں ہے. تو اب وہ مقدار میں نے کہا اپنے قیاس سے کرتے, ادھر ادھر سے ایویں ہی کر لیتے, تو وہ پھر اعتراض کا حق تھا. میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ بھائی جب انسان قضاء حاجت کرتا ہے
تو اتنی فقہا کا اس پر اجماع ہے پوری امت کا کہ اگر جو جگہ جہاں سے قضاء حاجت کی اس نے اس سے زیادہ اگر نجاست پھیل جائے نا اس جگہ سے ہٹ کے, تو پانی سے دھونا واجب ہے, اس سے کم کم میں واجب نہیں ہے. تو انہوں نے اندازہ لگایا اچھا اتنا حصہ قابل معافی ہے, اب وہ بجائے اس کے کہ اس گندی جگہ کا نام لے کے کتابوں میں لکھیں تو نام مہذب استعمال کیا بھائی درہم کے بقدر, یہ ہتھیلی کی گہرائی کے بقدر, اور اس کو آج ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں 5 روپے کے سکے کے برابر جو ہے نجاست لگی ہو تو وہ کیا ہے. اب کوئی 5 روپے کا سکہ تو بخاری میں کہیں نہیں ہے, تو یہ پاگل ہونے کی علامت ہے آپ کے. آپ مدرسے میں بیٹھ کے پراپر علم حاصل کرو تو آپ کو 5 کے سکے بھی نظر آئیں گے اور 10 کے نوٹ بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ. آئیے سمجھیں. تو انہوں نے یہاں سے نکالا ہے کہ شریعت نے صرف ڈھیلے سے استنجا کافی سمجھا, حالانکہ وہ جگہ پاک نہیں ہوتی. پتہ چلا اتنی نجاست شریعت میں قابل معافی ہے. تو اس کی تعبیر مہذب انداز سے کہ بھئی ہتھیلی کی گہرائی کے بقدر, یا یہ کہ درہم اتنا سا سکہ ہوا کرتا تھا اس کے بقدر. تو میں نے کہا آپ بتا دو, اگر یہ دلیل غلط ہے تو پھر آپ بتا دو کتنی نجاست, تھوڑی نجاست معاف ہے, یہ تو پوری امت کا اجماع ہے. اور یہ تو آپ بھی جب تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو گے نا, آپ بولو گے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چھینٹا بھی نہ پڑے, ٹھیک ہے نا. آپ بھی کہو گے یار یہ تو نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. تو آپ بھی کچھ نہ کچھ مقدار کو معاف کراؤ گے. میں نے کہا ہم فتویٰ اس کے خلاف دے دیتے ہیں کہ بھئی 1 درہم والی جو انہوں نے مثال دی ہے کہ 1 درہم نجاست لگ جائے تو وہ غلط ہے. تو آپ جو پھر وہ مقدار بتاؤ گے قرآن و حدیث کی روشنی میں, ہم اس پہ فتویٰ دے دیں گے انشاءاللہ. نہ آپ بتاتے ہو نہ ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے کو صحیح قرار دیتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف انگلی توڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہو, صحیح ہے نا. امت کے دلوں میں شکوک و شبہات, وسوسے, فرقواریت, امت کو لڑوانا, اس کے علاوہ آپ کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. تو ایسے درجنوں مثالیں ہیں, درجنوں. یہ تو میں نے چند دیے ہیں, تو اس لیے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی چنداں ضرورت